دوستو، انسانی تاریخ میں اپنے دشمنوں یا اپنے مخالفوں کو ایسی خطرناک اور عجیب و غریب قسم کی سزائیں بھی دی گئی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پرانا زمانہ کیونکہ ہتھیاروں کا زمانہ نہیں تھا، اس میں بندوق اور دوسری گنز وغیرہ استعمال نہیں ہوتی تھیں، اس لیے پھانسی دینے کے لیے یا ٹارچر کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جاتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو NRTV کی ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تاریخ انسانی کی کچھ خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ پچھلے زمانہ میں استعمال ہوتی رہی ہیں، بلکہ آج بھی ان میں سے کچھ استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو فرینڈز، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیتھ وین۔ چائنا کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ چائنا میں ٹیکس چوری کرنے پر بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ڈیتھ وین چائنا میں شروع ہوئی تھی۔ یہ ویسے تو عام سی ایک وین لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر لوگوں کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ ڈیتھ وین کے اندر ایک بیڈ موجود ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ جس انسان کو سزائے موت دی جاتی تھی اس کو بیڈ پر لٹا کر ایک زہریلے انجیکشن کے ذریعے مار دیا جاتا تھا۔ ایسی درجنوں وینز چائنا میں سڑکوں پر چلتی تھیں۔ یہ سزائے موت دینے کا کافی عجیب و غریب طریقہ تھا۔ دوستو، دوسری سزا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اسپینش ڈونکی۔ دوستو، اس سزا کو ووڈن ہارس بھی کہتے ہیں۔ یہ سزا اسپین میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک ووڈن ڈیوائس کے اوپر نوکیلے کانٹے لگے ہوتے تھے۔ انسان کو ان کانٹوں کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا جسے وہ بہت مشکل سے برداشت کر پاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی گھوڑے یا گدھے پر بیٹھا ہو۔ اس کے بعد اس کے پاؤں کے ساتھ بے حد بھاری وزن باندھ دیا جاتا تھا۔ اس وزن کی وجہ سے یہ کانٹے آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھس جاتے تھے، جس کی وجہ سے خون نکلتا اور آہستہ آہستہ انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ اسپینش ڈونکی کو تاریخ کی سب سے خطرناک سزاؤں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح ہم ایک اور بہت ہی خطرناک سزا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے ریٹ ٹارچر میتھڈ۔ جی دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ اس سزا میں چوہے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جی، یہ سزا قدیم دور میں یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے کے اندر چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ پنجرہ ایک سائڈ سے کھلا ہوتا تھا۔ اس کو ٹریپ بھی کہا جاتا ہے۔ پنجرے کی کھلی سائڈ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، مطلب چوہا اس پنجرے میں قید ہو جاتا تھا۔ پھر پنجرے کی بند سائڈ کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اب پنجرے میں چوہا گرمی سے جلنا شروع ہو جاتا تھا اور چوہے کا پنجرے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ وہ مجرم کے سینے کو کھا کر اس پنجرے سے نکل جائے۔ یوں چوہا آہستہ آہستہ مجرم کے سینے کو کھا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا۔ پھر مجرم کے سینے پر زخم ہو جاتے اور وہ آہستہ آہستہ زخمی ہوتا ہوا مرنے کی طرف روانہ ہو جاتا، اور یہ بہت ہی اذیت ناک سزا تھی۔ تو اسی طرح فرینڈز، ہم تاریخ انسانی کے ایک اور ظلم کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے کوفن پنشمنٹ۔ دوستو، کوفن پنشمنٹ کو تیسری صدی کی سب سے کرول سزا بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مجرم کو آہستہ آہستہ کئی ہفتوں میں ٹارچر برداشت کرنے کے بعد مرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک میٹل ڈیوائس تھی جس کو کوفن کی شکل کے طرز پر بنایا گیا تھا۔ یہ دراصل میں ایک چھوٹا سا پنجرہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو ڈال کر کسی درخت یا پول کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ پنجرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں مجرم نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ پنشمنٹ سزائے موت کے طور پر پرانے زمانے میں ان لوگوں کو سنائی جاتی تھی جو کہ اپنے خداؤں کی انسلٹ کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بتوں وغیرہ کو برا بھلا کہتا تو اس کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ دوسرے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے پنجرے کو ایسی جگہ پر لٹکایا جاتا تھا جہاں لوگ اس کو ڈیلی بیسس پر دیکھ سکے، اور کئی لوگ اس کو پتھر بھی مارتے تھے۔ مجرم کو اس پنجرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ گرمی، بھوک، پیاس اور پریشانی کا شکار ہو کر مر جاتا تھا، لیکن اسے
کئی دفعہ مرنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے۔ اگر یہ مر بھی جاتا تو اس کی لاش کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا سکے۔ تو دوستو، یہ تاریخ انسانی کی بہت زیادہ خطرناک اور دل دکھا دینے والی قسم کی سزائیں تھیں۔ سزائیں تو آج بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس قسم کا ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔